میرب جو ہے مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، لیکن میرب کے کیریکٹر کو جس طرح آپ نے لکھا ہے نا کہ اس کا کانفلکٹ لڑکی کا ہمیں نظر آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت سی لڑکیاں شاید اس بات سے کنیکٹ کر پا رہی ہوں کہ، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ بالکل ایک نارمل ڈے ٹو ڈے چیز میں بھی آ جاتی ہے، آپ کی ایگو ورسز آپ کا دل، کہ کہیں سے کسی دوسرے سے غلطی ہو گئی تو آپ معاف کرنا چاہتے ہیں یا آپ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی ایگو اور اپنا سٹانس یاد آتا ہے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو میرب کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا بار بار کہ اس کا جو دکھ ہے وہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایگو میں آ گیا ہے، لیکن ایگو ناٹ ان بیڈ سینس، وہ پگھلتی ہے بالکل. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے تو سٹانس لیا ہوا ہے، میں تو گیون نہیں کر سکتی، میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی. بالکل ایسا ہے. یہ جو آپ نے بڑا اچھا خوبصورت بیلنس کیا ہے. اچھا اگر رابعہ مجھے ایک بات سکھائی گئی تھی کہ دیکھیں سیدھی لائن تو موت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زگ زیگی ہوتی ہے تو آپ کا دل چلتا رہتا ہے. تو اگر سیدھی لائن یا صرف رومانس دکھاؤں یا صرف نفرت دکھاؤں یا صرف محبت دکھاؤں یا کچھ بھی ایسے، تو وہ چیز مر جائے گی. کتنا دیکھیں گے آپ کو ایسے لے کے جانا ہے پھر نیچے آنا ہے ایسے، تو وہ ان کے محبت کے سین بھی آتے ہیں تو اس میں بھی وہ اور مجھے مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کا وہ مجھے ہاں. اچھا اس کے بعد وہ میں نے سین دیکھا سیریسلی، آپ کے میسج کے بعد میں نے دیکھا کیا ہوا ہے. میرے میسج کے بعد میں نے بعد میں دیکھا، میں ہنس کے جو بیڈ والا سین ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اتنی تھکی ہوئی تھی، میں نے ریویو میں ہی بولا، بٹ میں نے وہ سین دیکھا تو میں ہنسی جا رہی تھی اور میری تھکن ایک دم سے سب نہ چلی گئی. تو مجھے اچھا لگا، مجھے لگتا ہے میرب کی اس چیز سے بہت سی لڑکیاں کنیکٹ کر رہی ہوں گی. بالکل بالکل. اچھا اس نے گیو اپ نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں کیوں اس کی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے. میرب کی پیار میں بھی پڑ رہی ہے کچھ بھی، لیکن اس نے گیو اپ نہیں کیا. اس نے اپنے اوپر جو چیز بیتی وہ محسوس کروانا چاہتی ہے سب کو کہ دیکھو میرے اوپر کیا بیتی، تم لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے، ہر جگہ پہ تم لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے میرے ساتھ کیا ہوا. میں نہیں چھوڑوں گی، میرے ساتھ ہوا اب آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ میرب کی جیت کیوں نہیں ہوتی، ہر بار مرتسم کیوں جیت جاتا ہے؟ مجھے یہ تھوڑا سا شکوہ ہے کہ جو بھی کہانی کا وہ ٹرن ہوتا ہے نا تو مرتسم جیت کے نکلتے ہیں. اب مجھے لگا ہے کچھ زیادہ ہی آپ کی لائکنیس بڑھ گئی تھی مرتسم کے لیے لکھتے لکھتے. I really love my heroes. I mean اگر ہیرو ایسا نہیں ہوگا تو محبت کیسے ہوگی؟ رابعہ جو بھی ہم لوگوں کی باتیں ہوں، ان دی اینڈ میں کہوں گی میرے لیے جب محبت کا فیکٹر آتا ہے نا تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر غصہ یہ وہ جو بھی میرب کا بھی جو بھی آگے چل کے ہوگا، جب محبت ہوتی ہے نا انسان کو پھر انسان ہر چیز معاف کرتا ہے. صحیح بات ہے بالکل. اگر اتنی محبت میں اگر آپ کی محبت میں اتنی وصیت نہیں ہے تو وہ محبت تو کسی کام کی نہیں ہے نا. آپ کی محبت میں اتنی ہو کہ آپ نے پھر ہر ظلم معاف کر دینا ہے کہ یار جب محبت ہو گئی تو اب کیا بچا، اب تو مطلب. لیکن ہاں جرنی ہے بہت ہے. مطلب ابھی وہ جو وہ میڈ والا واقعہ بھی ہوا تو مرتسم ہی جیتا نا، کہ مرتسم نے کہا کہ مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس طرح بھی وہ گاڑی میں سے بھی جو نکل کے جاتی ہے. آج آپ نے سراج صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس نے ایکسپلین کیوں نہیں کیا کہ میں تنازع کی زمین ہے اس طرف مت جانا. وہ بھی اور جب لڑکی والی بات بھی ہوتی تو وہ اس کو بتا سکتا تھا، اس نے ویٹ کیوں کیا پنچایت میں آئے وہ اس کو للکارے. آپ اگر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کی پستول کی گولیاں نکال دی. اس کو اس پہ غصہ چل رہا ہے کہ یار تم یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو، میں تمہیں بتا کے رہا تھا میرا گاؤں ہے میری عزت ہے کچھ مت کرنا، ٹھیک ہے. وہ اس کو شروع سے بتا کے رہا تھا، اب وہ اس کے بالکل خلاف جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہی تم میرا بدلہ لو، بھائی تمہیں ان لوگوں نے قید کر لیا تھا، تم میری بیوی ہو، میری عزت کا مسئلہ ہے، نہیں تم ایسے نہیں کر سکتے. تو مرتسم بھی ریئیکٹ کر رہا ہے. ہاں مرتسم نے یہ دیکھیں لکھتے ہوئے بھی اگر آپ میں اس کو نا تھوڑا سا ڈگمگا دیتی کہ ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا تو کردار خراب ہو جاتا. ٹھیک ہے. آپ میرب کی جرنی بھی دیکھیں، آپ مرتسم کو بھی دیکھیں، وہ اپنی کردار سے ڈاؤن ہو جاتا کہ یہ بالکل ایسے کیوں ہو رہا ہے. اس کو ہے کہ بھائی تم نے اتنی ساری کرتی ہیں میں تمہیں کیوں ایکسپلین کروں. اب دیکھیں رابعہ اس کے لیے میں الگ سے سین نہیں بنا سکتی کہ جی دیکھیں یہ ہے اور یہ تو اسی لیے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا، تاکہ کیونکہ یہ چیز مجھ جیسے بہت سے ویورز کو سمجھ نہیں آئی تو یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. کیوں اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ہاں مرتسم کو بھی تو غصہ چڑھا ہوگا کہ بھائی اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کیا. ہاں بالکل، وہ اب اس کو بتانا ہی نہیں چاہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں اگر کوئی چیز بتاؤ بھی تو تم اس کے الٹ ہی جاتی ہو. کہتے ہیں نا تمہیں کرنی تو اپنی مرضی ہے، تو میں تمہیں کیوں بتاؤں. یہ تو مجھے لگا جیسے وہ لائٹ نہیں آتی آنکھوں کے سامنے وہ کھل رہا ہے کہ او اچھا یہ تھا. اچھا میں آپ سراج کا جو ہے سراج صاحب کا انٹرویو لے رہی تھی تو میں نے کہا میں اس سوال کا جواب نا یہ دوں گی، مجھے پتا ہے میں دوں گی. وہ انہوں نے بھی بہت اچھا انٹرویو دیا، بہت اچھا. میں آپ کو ڈائریکٹر صاحب کی یہاں پہ بہت تعریف کرنا چاہوں گی کہ
رابعہ لکھتے ہوئے تو مطلب ہم لوگ ایسے, آپ میرا کبھی اسکرپٹ پڑھیں تو آپ کہیں گے نورا یہ تو تم نے کیا مٹھائی لکھ دیا ہے کیا, اتنا تو میں سینیریو لکھتی ہوں, میں اتنے ایموشنل لکھ دیتی ہوں, بار بار نوٹ میں میرے ہر اس کے سین کے نیچے نوٹ ہوتا ہے پلیز اس کو ایسے کیجیے گا پلیز اس کو, اور انہوں نے بہت اس کی لاج رکھی ہے. تو میں سراج صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہی نوز, انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی موویز دیکھ کے, رومانٹک موویز دیکھ کے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں, تو انہوں نے بھی دیکھی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ایک گرینڈ اسکرپٹ ہے تو اس کو کیسے گرینڈ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے انصاف کیا ہے اسکرپٹ کے, جو رومانٹک سین ہے ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انصاف کر دیا ہے. بہت اچھا کیا, نہیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں, مجھے تو بہت تو وہ چیز زیادہ محسوس بھی ہوئی, اور اگر محسوس ہوئی ہے تو بھائی پھر اچھی بھی لگی ہے. یہ بتائیں, اب یہ ایک کویشچن, یہ ڈسکشن ہے کیونکہ یہ بیچ میں آپ نے بھی بولا کہ جب محبت ہو جائے تو پھر ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے. میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, مجھے بھی لگتا ہے کہ محبت ایک الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے, اور اگر آپ کو مل جائے تو اس کی ویلیو کرنی چاہیے, اور اگر آنیسٹ اور جینوئن محبت ہو, بالکل اس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ کی طرف جیسے مرتسم کی کیئر ہے, نظر آتی ہے ہمیں, حساس ہے وہ. لیکن بس میرب کو جب میں دیکھتی ہوں تو میرا ڈیلیما یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ مرتسم کو ایکسیپٹ کر لے, اس کی محبت کا اقرار کرے جو اس کے دل میں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میرب نے یہ کر لیا تو کیا ہم یہ میسج دیں گے لڑکیوں کو کہ بھائی تمہاری زبردستی اگر شادی ہو جائے, زبردستی تمہاری جاب چھڑوا دیں, زبردستی تمہیں ایجوکیشن نہ دیں, یا زبردستی کچھ بھی کر لیں, 1 سال 1.5 سال بعد چیزیں ول ورک آؤٹ, تھنگز ول ورک آؤٹ, تو پھر ہم عورتوں کے ساتھ جو یہ زبردستی کی زیادتی ہو رہی ہے اس کو کیسے پھر ہم روکیں گے. اینڈ یہ میں کویشچن, یہ ڈسکشن ہے بیکاز یہ ایک پوائنٹ ہے جو مجھے خود بادر کرتا ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرب مرتسم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لے اس کو, لیکن یہ بھی مجھے سمجھ رابعہ, مجھے نہیں لگتا کہ تیرے بن نے کتنی زندگیاں سنواری ہیں یا آگے سنوارے گا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے اپنے خاندان کی بات ہے اور یہ میں بتا رہی ہوں, اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو بھلے دیکھیں. میری بہت اچھی کزن ہے, اس کی شادی, وہ ایکچولی اس سے تقریباً 10 یا 8 سال بڑا ہے, لیکن ہی از ویری لونگ, ویری ویری لونگ. وہ ایسا نہیں ہے, وہ مطلب وہ اس کو جو بھی چیز وہ سوچتی ہے وہ دلا دیتا ہے, لیکن اس نے شروع سے یہ پوائنٹ پکڑا کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. لڑکی نے اور اس نے, ہم ایسا اسٹینڈ نہیں لے سکتے, میں اپنے بابا سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی جس طرح سے اس نے کی. چلیں شادی ہو گئی, اس کے بعد بھی اس نے, لڑکی نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم سے بیٹھتی تھی, باتیں کرتی تھی کہ یہ یار جو دل کو چیز پسند نہیں کیا کروں, پھر بھی شوہر ہے یہ وہ, اچھا وہ نیا گھر لے کے دے رہا ہے, تمہیں یہ گاڑی کلر کا پسند ہے, یہ گاڑی لیتے ہیں, تمہیں یہ موبائل چاہیے, برانڈڈ موبائل لے کے دیا, تم یہ کپڑے پہنے, اچھا اس کا ہم نے اوڑھنا پہننا اوڑھنا دیکھا بالکل چینج ہو گیا وہ, بالکل. تو ہم کہتے ہیں اتنا پیار کرتا ہے تم سے, لیکن اس کا یہی ہے, نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا, اب یہ تو مجھے تو پتا ہے کہ میری کہانی میں کیا ہوگا. اب ریسنٹلی اس لڑکی کو اس لڑکے نے ایڈمیشن دلوائی ہے یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ کچھ یہ بھی تھا کہ باہر جائے گی اور باغی بنے گی یہ وہ, لیکن اس لڑکی نے اسٹینڈ لیا. پہلی بار اس لڑکی نے کہا آئی لائک. اینڈ آئی واز لائک شوک. میں نے کہا تم واقعی اس کو پسند کرتی ہو, تم نے 3-4 سال ہو گئے ہیں, تم نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اور یہ وہ, اور مطلب اتنا کہ میں اس کا بچہ بھی نہیں کرنا چاہتی یا مجھے نہیں چاہیے یا یہ وہ. سڈنلی اس دن میں گئی حیدرآباد, ریسنٹلی میں گئی, اس نے کہا آئی لائک ہم. بیچارے نے سب سے اسٹینڈ لے کے مجھے پڑھانا شروع کیا ہے. یار میں کتنا پڑھنا چاہتی تھی. میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے. تو میرب کا جو ہم کہیں گے, ہر خواہش کا احترام کرے گا, پورا کرنے کی کوشش کرے گا, سب کے سامنے اس کے لیے اسٹینڈ لے گا. تو میں بھی یہ چیز آپ کو آگے جا کے دیکھنے کو ملے کہ کس طرح سے وہ یہ سب کچھ کر کے میرب کے دل میں جگہ بنا لے. اور مجھے لگتا ہے کہ دل میں جگہ بنانی چاہیے, اور پھر میرب کا جھکاؤ بھی بنتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے سین وائز, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار اب صحیح جا رہی ہے اسٹوری, اب واقعی میرب کو بھی تھوڑا سا آنا چاہیے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جسٹیفائی ہو جائے گا کہ جو ڈیسیجن لیا گیا اس سے اس کے حق کی تلفی نہیں ہوئی. ہاں